ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب ہیں, اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احسن رضا صاحب ہیں, ایڈیٹر ہیں منٹ مرر نیوز پیپر کے اور سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ احسن رضا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں کرنل صاحب کی طرف. کرنل صاحب, انفارچونیٹلی ہم وہ قوم ہے جو اپنے جوانوں کی شہادت بھی بھول جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھی ہیں. اور آج جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ فیڈرل کی طرف سے کچھ انتظامات کرنے کی ضرورت تھی, کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی. فیڈرل نے وہ ریفارمز نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو ہے ان کو انصاف ملے گا, دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے. کون کرے گا یہ انصاف جب فیڈرل سے سٹیٹمنٹ اس طرح کی آئے گی؟ فیڈرل بجائے اس بات کے ریفارمز کرے, ہمیں کچھ ایکٹ کر کے دکھائے کہ ہاں بھی ہم نے اس پہ کام کیا ہے. وہ صرف دعووں کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے یا باتوں کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم صرف باتوں سے سمجھ رہے ہیں کہ کام ہو جائے گا. میں اس سوال پر آنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. جی ہمارے ساتھ پی ایم اے میں ہمارا آخری کورس تھا جس میں بنگالی بھی تھے اور 69 بنگالی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ہمارا کیا ہوا جس وقت ہمیں اپنے یعنی جنگ سے ہم کوئی 20 دن پہلے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اور جنگ میں ہمارے کئی ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک شہید جو کہ کرسچن تھا اور ایسٹ پاکستان میں شہید ہوا, اس کا صرف ذکر کروں گا کہ اس کی جب ڈاکٹر گولی نکالنے لگا تو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ یہ گولی میری ماں کو سووینر کے طور پہ بھیجنا, اور اسے کہنا کہ تمہارے بیٹے کے سینے پر گولی لگی ہے, اس نے پیٹھ پر نہیں کھائی. تو یہ ایسی یادیں ہیں. اور اس کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر جب وہ ہمارے جو ساتھی تھے ہم سے علیحدہ ہونے لگے, تو جس طریقے سے اس وقت کے حالات تھے, کیسے آدمی جو ہے وہ مل رہا تھا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ کبھی ہم ایک تھے اور اب ہم جدا ہوئے ہیں, اور اب شاید دوبارہ ہمارے قریب آنے کا وقت آیا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسیز کو بہت زیادہ ریفائن کرنا پڑے گا, بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ہمیں ایکٹ کرنا پڑے گا, بچگانہ طریقے پر نہیں. صرف اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ جی بیان بازی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے, روزانہ آپ پتہ نہیں کتنے حملوں کی بات سنتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے 13, 14, 15 دہشت گرد مار دیے اور 2-3 اب ہمارے لوگ بھی شہید ہو گئے تو ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. میرے خیال میں جو اسرائیل نے کیا ہے یا امریکہ کرتا ہے کہ ان کا اگر ایک آدمی جاتا ہے تو اس کے بدلے وہ ہزاروں کا ان سے جو ہے وہ تاوان لیتے ہیں. ہمیں بھی جو ہے وہ یہی کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں ان کا ملٹری سولوشن نکالنا بڑا مشکل صاف عمل ہے. کرنل صاحب آپ کی بات درست ہے, میں اس طرف آتی ہوں, لیکن میں ابھی یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ جو ریفارمز کی بات کی ہے ابھی برگیڈیئر صاحب نے کہ ہمارے فیڈرل نے کچھ ریفارمز کرنی تھی, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان بچوں کو انصاف دلانا جو ہے حقیقی انصاف یہی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. ریفارمز یہ کر نہیں رہے ہیں تو حقیقی یہ جو حقیقی انصاف ہے یہ کیسے دلائیں گے, کون دلائے گا؟ دیکھیں بات پھر وہی آ رہی ہے کہ ہم پلانز بنا لیتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان بنا لیا 20 پوائنٹ کا, پھر اس کو ریوائز کر کے 14 پوائنٹ کا سب کچھ ایڈ کر دیا, لیکن عملاً کیا کیا ہے ہم نے, پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑے ریسپیکٹیبل پرسن ہیں, کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ان سے پہلی گورنمنٹ نے, بیکاز گورنمنٹس تو آتی جاتی رہیں گی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا کام تھا کہ جو 2014 میں اس جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے نتیجہ میں جو ایکشن پلان بنا تھا اس پر عمل درآمد کی ہمیں پوائنٹ بائی پوائنٹ کی حکومت تھی نا اس وقت بھی, اس وقت ان کے بڑے بھائی کی حکومت تھی, پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وقت بھی. تو ان جو بھی پوائنٹس بنے تھے ان میں سے ایک ایک پوائنٹ کو باری باری لے کر کے کس کس پوائنٹ پر عمل ہوا, کس کس پر اب تک عمل نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا, اور
جو عمل نہیں ہوا اس کے بارے میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کی کمزوری تھی، اور اس کمزوری کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بالکل ٹھیک ہے. رضا صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں. چھوٹے میاں صاحب ظاہر سی باتیں بڑی دلچسپ بھی کرتے ہیں، انٹرسٹنگ ان کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے جوش خطابت میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے جہاں ہر بچہ بغیر خوف کے سیکھ سکے گا. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ بچوں کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن بچوں کے دلوں میں خوف تو اب تب ختم کریں گے نا جب آپ کوئی ریفارمز کریں گے، آپ ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائیں گے کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز اپنے تحت جتنا کام کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، وہ قربانیاں دے رہی ہیں، وہ شہادتیں دے رہی ہیں، وہ محاذوں پہ لڑ رہی ہیں، لیکن یہ جو کام ہمارے پولیٹیکل سائیڈ سے ہونے والے یہ کون کرے گا اسٹیٹمنٹ سے آگے نکل کے؟ تھینک یو مس فائزہ، یہ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے جو ہے، ویسے تو جب آپ انٹرو دے رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ہی ایموشنل، اور پتہ نہیں آپ نے کیسے اپنے آنسو، میں نے واقعی بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے اس تو وقت. یہ دن ایسا ہے. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو 2001 سے جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے، جی ہمارے ملک کا کون سا کونا ہے جہاں پہ سانحات نہیں ہوئے؟ درست کہہ رہے ہیں. اور ہم نے اس پھر وار میں بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اور اس کے بعد کتنے سانحات ہوئے. یہ جو تھا سانحہ اے پی ایس، یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ پوری پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، وہ سارے اختلافات چھوڑ کر اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں 2025 میں، آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں دو چیزیں 11 سال گزر گئے. 11 سال بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو انصاف نہیں ملا اور ہم بچوں کو انصاف نہیں دے سکے. تو دیکھیں یہ دو فیلور ہیں اکٹھے، ہم ایک کو کر رہے ہیں ریاستی فیلئر، ایک ہے سیکیورٹی فیلئر. ٹھیک ہے، 2014 سے آن ورڈ اس دوران کئی آپریشن ہوئے، کئی دفعہ ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کو بریکٹ کر دیا، کبھی ہم نے ان سے بات چیت کی، کبھی آپریشن کیا. تو ہماری جو ایک پالیسی ہے نا ان میں کنسسٹنسی نہیں رہی. اب جہاں تک سیکیورٹی فورسز کی بات ہے، میرے خیال میں ان کو تو فری ہینڈ ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ ایک لمبی جنگ ہے. اس میں آپ کا جو دشمن ہے وہ انویزیبل ہے، وہ کوئی وردی پہن کے نہیں آتا، وہ اس کا کوئی دفتر نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹیگ اس سے پہچانا جائے. ہمارے لوگ ہیں انہی میں سے ان کو سلیپر سیل ملے ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. اب یہ جنگ بہرحال لمبی ہے. ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے بہرحال یہ جنگ لڑی اور جیتی، تو ہم بھی لڑ رہے ہیں. اب اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، سیکیورٹی فورسز کو فل بیک اپ کریں اور سویلین گورنمنٹ کو بھی فلی بیک اپ کریں. سویلین گورنمنٹ کچھ کرے تو صحیح نا. اب یہیں پہ یہ بات ہم آ کے اپنے سویلین بیک اپ چاہیے، بیک اپ چاہیے. بیک اپ تو وہ خود اپنا بنا رہے ہیں، اپنے کیسز وہ ختم کر رہے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافہ وہ کر رہے ہیں، وہ کر کے رہے ہیں. بیک اپ تو عوام ان کو دے گی. اگر وہ ملک کی دہشت گردی کے لیے کچھ کرتے ہیں اس سائڈ پہ بھی آ جائیں، ادھر وہ کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں نا وہ اس میں کھلی بات کرنی چاہیے. کچھ چیزوں پہ آ کے ہمارے جو سویلین گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کے پی گورنمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی تھی. میرے خیال میں کے پی گورنمنٹ یا ان کی پولیس وہ پوری اس وار آن ٹیرر میں پوری طرح شریک ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر ادھر سے ہم باتیں کرتے ہیں. مطلب کس سائڈ سے شریک ہے؟ بھائی پولیس ان کی قربانیاں دے رہی ہے، پوری کوارڈینیشن دے رہی ہے نا، وہ ان کا ساتھ لڑ رہے ہیں. پولیس ان کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں. پولیس جو ہے نا بہت سکسیسفل. پشاور ہم نے کے پی پولیس کو کبھی ان کو اتنا ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا جتنا انہوں نے. ہم قربانیوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی سکسیس سٹوریز بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں سویلین کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے جتنا ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا بیلنس میں چلیں. یہی پوائنٹ نا میں ذرا کرنا صاحب سے جانوں. کرنا صاحب، رضا صاحب کہہ رہے ہیں بیلنس ہو کے چلیں، میں بات سے ایگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بیلنس ہو کے چلیں. بیلنس ہو کے چلنے کے لیے یا کسی کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے اگلے کو اس قابل ہونا ضروری ہے. ہمارے سیکیورٹی فورسز اگر قربانی دے رہی ہیں تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. ظاہر سی بات نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہماری سویلین گورنمنٹس آ رہی ہیں انکلوڈنگ آل جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کیا 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 ہے؟ ایک لیول پہ آ کے اگر ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں جیسے رضا صاحب نے کہا ہے، تو اس لیول سے پہلے کے جو اقدامات ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ کر لیں. آپ نے جو بات کی ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز واقعی ہی ہیں
تو اس قسم کا بیہیویئر کیوں کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ دہشت گردی کو بھی جو ہے وہ ایک اپنا موضوع بنا لیں اور کہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ طالبانائزیشن یا طالبان خان ہے، فلاں یہ ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیں جو 2014 میں ہوا اس وقت بھی اس قسم کی بات کرنے کی لوگوں نے، اور اس وقت جو تھے انہوں نے بڑا سختی سے منع کیا کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اور اس میں جو تھے وہ اس وقت کے آرمی چیف، ان کو بھی میں بہت کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بہت میچور طریقے کے اوپر اس کے لیے جو ہے وہ جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے درمیان کنسنسس پیدا کروا کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ایگری کرایا. ایون یاد ہے خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا، 126 دن کا دھرنا، کسی طرح سے وہ ختم کرنے کے در پہ نہیں تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی دھرنا ختم کیا. جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی پی ایم ایل این کی، اس نے بھی ویلکم کیا. بالکل اس نے بھی ویلکم کیا. تو اب بات جو پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں اس میں اگر کے پی میں جو ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، آئی ایم ناٹ کہ جی میں پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتا ہوں یا سم تھنگ، لیکن اگر وہاں پر جو ہے وہ ان کی سیکنڈ ٹرم لگاتار یہ تھرڈ ٹرم چل رہی ہے تو کے پی کے لوگ بہت باشعور ہیں. میں حقیقت بتاتا ہوں، میں نے بچپن بھی وہاں پر گزارا ہوا، اسکولنگ بھی میری وہاں کی ہے، اور میں نے انٹرمیڈیٹ بھی جو ہے وہ وہ اپنی وہاں کی گورنمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہے. نہیں سیٹسفائیڈ، وہ ادھر کے لوگ بہت سیٹسفائیڈ ہیں، ادھر کے لوگ، کے پی کے لوگ، کیونکہ انہوں نے الیکٹ کیا نا، انہوں نے الیکٹ کیا. تو اگر وہ ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کو اس قسم کی سائٹ پر جو ٹینجنٹ پر آپ اس کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو جو باقی تمام آپس کے جو ایشوز جو بھی ہیں آپ کے، ان کو بھلا کر ایک ایسی یکجہتی جیسے ذکر کیا تھا کہ پاکستان فرسٹ کے نام کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پر بھی اس میں ان کو بھی جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان کی ان کو بھی اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی حال جو ہے یہ بلوچستان کے لیے بھی ہے، بیکاز بلوچستان میں میں 1977 میں جس وقت ادھر کی انسرجنسی تھی، آئی واز پارٹ آف اٹ. مجھے پتا ہے کہ کیا کیا ہم لوگوں نے کیا ہے اور لوگوں کے اوپر کیا کیا اثرات اچھے ہوئے ہیں اس چیز کے. تو جب آپ ایفرٹ کر رہے ہو اس کو آپ فالو اپ نہیں کرو گے کسی بھی اپنے ایسے ایکشن سے کہ جو وہاں پر آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے کے پی میں بھی آپ کا جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے، چیزیں نارمل ہوتی ہیں، آپ سول سیٹ اپ کے حوالے کچھ بھی نہیں کرتے ہو. فوج کو اگر آپ پولیسنگ کے لیے رکھ لو گے تو پولیس والا کام تو فوج کا نہیں ہے. جو سول گورنمنٹ ہے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. سوات میں کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ ان کی سول ایڈمنسٹریشن جس نے کہ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے؟ ابھی بھی فوج وہاں پر ڈپلائڈ ہے اور وہی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، تب وہاں پر امن ہے. تو یہ بڑی ایک سیریس سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جو سارے کا سارا سلسلہ ہے اس میں سول ایڈمنسٹریشن کیوں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، یا کیوں سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں باری آپ کے خیال میں رضا صاحب نے کہا ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں کہوں گا، یہ ان کے حوالے نہیں کیا جاتا. یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. رضا صاحب مجھے چلیں اپنی پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی آئندہ پولیٹیکل کچھ دیکھا جائے گا ان کے معاملات، اور اسپیشلی 9 مئی میں تو پی ٹی آئی تو ویسے ہی بیچاری رگڑی گئی ہوئی ہے جو صورتحال ہے اس کی. کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ کوئی کنیکشن بن رہا ہے عمران خان کا فیض حمید کا؟ کوئی ملٹری ٹرائل عمران خان کا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات بالکل جو چل رہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی 2 خواہشات ہیں. جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کا جب ایشو چل رہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈڈ ایک میسج ایئر ہوا کہ جی عمران خان کو لانے والے جو کریکٹر جو ان کو تو کچھ بھی نہیں سزا ملی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا نوٹیفیکیشن ہے تو اس کے بعد پھر یہ فیض حمید کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں وہ جو بات کی ہے بڑے میاں صاحب نے، اس میں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں دیکھیں ان کو لانے والے، اب ان کا جو ہمارے سورسز کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو جتنی ابھی تک سزائیں ہوئی ہیں وہ سیشن کورٹ سے ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی ویک گراؤنڈ پہ ہیں، تو وہ جا کے ہائی کورٹ وہ اڑ جاتی ہیں. تو اگر ملٹری ٹرائل ہو، کورٹ ٹرائل، تو
پھر وہ اس کو تو چیلنج کرنا اور وہ اوور ٹرن کرانا مشکل ہو جاتا نہیں اس ہے. کو چیلنج نہیں ہوتا لیکن اس کی اپیل میں تو جا سکتے ہیں. اپیل ہے لمیٹڈ ہے اس میں کہ جی آپ کو رائٹس دیے گئے تھے آپ کو, یعنی کہ وہ نہیں ہوتا. پارڈن کے لیے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. پارڈن ہے دیکھیں ہاں وہ دل مہربان ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی فیض حمید اس ہائی کورٹ میں جاتا ہے اس کے بعد معاملہ زیر عتاب آدمی ان میرے خیال میں جو زیر عتاب ہو اس پہ اتنی زیادہ ڈسکشن نہ ہی کی جائے تاکہ ان پہ اس وقت گواہی کی بات چل رہی ہے. میں کرنا صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ لوں گی لیکن پہلے آپ بتا دیں, بڑے باخبر صحافی بھی ہیں آپ. گواہی کی بات چل رہی ہے, وعدہ معاف گواہ کچھ بننے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب. ابھی تک کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے اس حوالے سے. اگر یہ گواہی آ جاتی ہے تو معاملات کس سائڈ پہ جاتا دیکھ؟ دیکھیے 9 مئی جو ہوا ہے وہ ان کے شاید کسی بھی طرح کی گواہی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں 9 مئی ہو, کسی بھی اینگل کو لے کے گواہی ہو سکتی ہے. نہیں اس وقت میرے خیال میں جتنا ان پہ وہ جتنا وہ لوز کر چکے ہیں اس سے زیادہ وہ فیض حمید کیا لوز کریں گے. ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی ٹرائل اور وہ سارا کچھ ایک اس میں ہوتا ہے, کور میں ہوتا ہے. تو گواہی دے دیں ابھی ایک میرے خیال میں ایک جیسے وہ ہم اپنے جرنلزم کی زبان میں کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ, کہ اتنی فضا پیدا کر دی جائے کہ وہ فیض حمید صاحب ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اندر یہ خبریں پہنچ رہی ہوں گی کہ بھائی اگر پہنچانا ہے ان کی ذہن سازی کرنی ہے تو پھر وہ پہنچائی جاتی ہیں. ساتھ یہ عمران خان کی طرف بھی ہو سکتا ہے پہنچائی جا رہی ہوں کہ آپ کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اگر مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ معاملہ شاید مطلب کورٹ مارشل کی طرف تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن فی الحال تو پریشرائز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے سیاسی. دیکھیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. جناب فیض حمید صاحب کو جب سزا ہوئی 14 سال کی تو اس کے بعد ایسا لگا پورا سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے. اور جو سب سے پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی, جو حالات لگے, اس میں یہ لگا کہ معاملہ نا یہ ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن اسپیشلی جو اس دن کے اعلامیے کی لائن تھی آخری کہ سیاسی معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں, اس نے ایک بہت بڑا کوشچن کھڑا کر دیا کہ سیاسی معاملات کس طرح سے دیکھے جا رہے ہیں. پھر پولیٹیشنز بھی سیاسی معاملات میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے, وہ بھی ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اب جب پولیٹیشنز کی بات کی جاتی ہے تو خان صاحب بھی آ جاتے ہیں, 9 مئی آ جاتا ہے سب سے پہلے. اب 9 مئی آتا ہے تو یعنی کہ اب جو باتیں چل رہی ہیں جیسے وعدہ معاف گواہ کی بھی بات چل رہی ہے, اب یوں کہا جاتا ہے کہ جیسے جی وہ ایک چیپٹر جو ہے وہ صرف ایک چیپٹر تھا, وہ بھی پہلا چیپٹر تھا. کتاب تو ابھی کھلی ہے, آگے اور چیپٹرز ابھی آنے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی منظرنامہ؟ یہ سیاسی منظرنامہ تو مطلب ہماری قوم جو ہے, ہماری قوم جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ اوور آل جو اس کی میموری ہے بڑی شارٹ ہے, لیکن اتنی بھی شارٹ نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. اب فار ایگزامپل 9 مئی کو کیا ہوا تھا. 9 مئی کو بنیادی طور پر جو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملات شروع ہوئے, ان کو اریسٹ کیا گیا اور جو بھی جس طریقے سے بھی کیا گیا وہ سارے کا سارا تھا. ایگزیکٹلی. اب اگر ہم مطلب پریزمپشنز ہی ہیں نا ساری کی ساری جو ہم نے کرنی ہے, تو اگر ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے اعلام ہو گیا تھا کہ جی تمہیں اس طریقے سے پکڑا جائے گا اور اس طریقے سے تمہاری پارٹی کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, تم پلان کر لو, اور وہ بھی 10 دن پہلے, تو پھر تو صورتحال بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے کوئی بھی ایویڈنس وغیرہ اس طریقے پر پریزنٹ نہ پبلکلی ہو رہا ہے, نہ ہم سن رہے ہیں اس کو. یہ سارے کے سارے جو ٹرائلز ہیں وہ جس کو کہنا چاہیے ان کیمرہ ٹائپ کے ٹرائلز ہیں, تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں لگا. پہلا ٹرائل ہے جس کی اتنی ہائپ ہوئی ہے, چونکہ آلریڈی یہ کیس جو تھا, یہ پرسنالٹی جو تھی تو آلریڈی بہت زیادہ ہائپ پہ تھی. تو ورنہ تو اور بھی بہت سارے سنے کہ ٹرائل ہوئے جو جس کے آج تک بھنک ہی نہیں پڑی کسی کو. ہاں جی, تو لیکن یہ والا کیس اس لیے زیادہ ہے کہ بیکاز یہ پبلک کی جو ہے اس میں بہت زیادہ اس میں آ جاتا ہے. پبلک میں یہ چیز آلریڈی ہائپ کریٹ کر گئی. ابھی آپ نے جو پوچھا ہے اس کا پولیٹیسائز جو یا پولیٹیکل سائڈ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے کیس کی, اصل میں تو پرابلم ہی یہ جو ہے یہ سارے کا سارا پولیٹیکل اس کی وجہ سے ہے. اور جو پولیٹیکل وجہ سے جتنے بھی ایسے ایشوز بنیں گے ان کا میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی بھی ٹرائل کو حتمی اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں, بیکاز پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو بھی آپ فیصلہ دیں گے اس کے بعد کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی نے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے تو سائڈ لائن کر دینا. صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو ہو سکتے آنے والے 2 یا 3 سال میں ان کی سزا معاف کر دی جائے کچھ لمٹ کے بعد جب وہ پارڈن کے لیے کہیں؟ دیکھیں دنیا کا کام ہے دور کے کلابے میں لانا. آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, آپ یہ بتا دیں آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کے ٹرائل کے حوالے سے؟
इट कुड बी पॉसिबल कि जी उन पर प्रेशर डाला गया हो कि जी आप इस चीज़ में जो है वो वादा माफ गवाह बन जाए. गिव एंड टेक होता है ना, Give and आप वादा take, माफ हाँ गवाह जी, बने, हम आपको इसके बदले हम ये इसके बदले देंगे. में दे देंगे. इसी तरीके से कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब को ये ऑफर्स हो चुकी हैं, आप ये एक्सेप्ट कर लें. उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए उनको पर प्रेशर डालने के लिए मजीद ये सब कुछ कहा जा रहा है. लेकिन ऑल सेड एंड डन, मेरा नहीं ख्याल है कि जो इस किस्म के ट्रायल्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइड से रिलेटेड होते हैं, उसका कोई लॉन्ग टर्म पक्का ऐसा फैसला हो सकता है, नतीजा निकल सकता है. ठीक है. उसने किसी ना किसी टाइम के ऊपर जो है वो दोबारा उसको वापस ले लिया जाएगा. ठीक हो गया. रज़ा साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे तहरीक इंसाफ कोई, चूँकि आजकल बड़े अरसे से वो खबरों की जीनत बनी हुई है, ये जो नई सियासी कमेटी तो बन गई है तहरीक इंसाफ की, जिसमें बड़े बड़े नाम उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिए हैं. अब उसमें शहरियार अफरीदी भी फारिग, आज़म सवाती भी फारिग, जुल्फ़ी बुखारी भी फारिग, अली अमीन गंडापुर साहब भी फारिग, इवन आरिफ अलवी साहब जो एक्स प्रेसिडेंट है वो भी फारिग, मतलब वो उनको भी साइड लाइन कर दिया गया. शायद खटक साहब बड़ा मेन बंदा, उनको पहले वो उनका नाम ही नहीं था, अब जो कोई 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया उनको इन किया गया दोबारा से. आपको क्या लगता है ये मतलब जो इतने बंदे फारिग कर दिए गए हैं, ये पार्टी पैनिक मोड में चली गई है और इनके पास कोई अथॉरिटी भी होगी डिसीजन लेने की? देखिए, डिसीजन इन्होंने अब क्या लेने हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं इमरान खान पे. इमरान खान से मुलाकातें होंगी तो उसमें मुलाकातें कि इमरान खान साहब का जब ऑर्डर आएगा तो हम मार्च करेंगे या नेगोशिएशन करेंगे. इमरान खान ने बाल फेंक दी वो अचकज़ई साहब की कोर्ट में. तो ये पार्टी क्या करेगी? तो पार्टी, अच्छा ये जो कमेटी है, कमेटी, सॉरी, ये कमेटी क्या करेगी? कमेटी की कंपोजिशन जो है ना, वो एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि शाह महमूद कुरैशी फैमिली का इसमें फ्यूचर ख़त्म पॉलिटिकल. और आरिफ अलवी साहब जिन को थोड़ा सा उन पे शक है ना कि जी ये लोग किसी मौके पे कंप्रोमाइज हुए हैं, तो उनको उन्होंने अभी से साइड लाइन कर दिया है. अच्छा. हाँ, अब ये पूरी पार्टी है. आपके ख्याल में ये डिसीजंस खान साहब की तरफ से आए हैं? एग्जैक्टली, ये उन्हीं की या बाहर से अभी से खुद से बनी है? बाद में मैं मोहम्मद अली साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अभी ये खान साहब से डिस्कस किया जाएगा. अच्छा सुने ना, इसकी जो इसकी जो कंपोजिशन है ये हमें समझ नहीं आया. इसमें फायर ब्रांड भी है, इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी है. चलें देखते हैं आने वाले टाइम में इसकी कंपोजिशन की क्या समझ आती है. फिलहाल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आ रही. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त. बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.